یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو، نارن آگ سے۔ یہاں ایمان والوں کو نہایت اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اہل ایمان صرف کلمہ پڑھنے سے اہل ایمان نہیں بنیں گے، بلکہ انہیں عمل کر کر دکھانا ہوگا۔ ان سب سے عمل کا مطالبہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں جہنم کی آگ سے، آخرت کی گرمی سے۔ تو بہت اہم ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور جب بھی بات یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کی جاتی ہے تو آگے جو عمل بتایا جا رہا ہے، جو کام بتایا جا رہا ہے، وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم بچاؤ گے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نارن آگ سے۔ کو کا جو یہ لفظ آیا ہے، واو قاف چھوٹی یا سے ہے، تقوی کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، اور یہ فعل امر ہے۔ قو بچاؤ، ایک دعا جو آپ نے قرآن پاک میں پڑھی، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہاں پر بھی آپ نے یہی والا فعل امر پڑھا تھا۔ وہاں یہ ایک حرف میں تھا، وقی، قی جو تھا بچا نہ ہم کو، یہاں پر قو آیا ہے، جمع کا صیغہ آیا ہے، تو قی واحد ہوتا ہے، قیا تثنیہ ہے، اور قو جمع ہے۔ قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، یعنی عمل کر کے اپنے آپ کو بچاؤ، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، یعنی ان کو بھی دین کی طرف لا کے عمل کروا کے بچاؤ، نارن آگ سے، جہنم کی آگ سے، آخرت کی گرمی سے۔ دنیا کی گرمی سے تو ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایون اپنے گھر والوں کو بھی بچاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدایات بھی دیتے ہیں، سردی کا موسم ہو تو الگ ہدایات دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر کے بچوں میں نماز میں سستی دیکھو تو انہیں مارو، یعنی سختی کی جائے۔ اسے ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو نماز کے اعتبار سے بچپن ہی سے تربیت کرنی چاہیے، اور اگر وہ 10 سال کے ہو کر بھی نماز میں سستی دکھائیں تو پھر ان پر سختی کی جائے، کیونکہ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، نماز فرائض میں سے ہے، اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ اگر بچوں میں نماز کی عادت نہیں ہوئی تو وہ بڑے ہو کر بالکل بھی اس عبادت سے غافل ہو جائیں گے، اور پھر وہ جہنم کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص راعی ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی، یعنی پوچھا جائے گا۔ امام بھی راعی ہے، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے، اس سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی راعی ہے، اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی جو بھی ہمارے ماتحت ہیں ہم سے ان کی پوچھ ہے کہ ہم نے حق ان تک پہنچایا یا نہیں۔ پوری صورت گھریلو زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے اس کی گرد گھوم رہی ہے۔ اگر گھر کے حالات بہتر کرنے ہیں، گھر کا ماحول اچھا کرنا ہے، تو ایک عورت کا کردار بہت اہم ہے اس میں۔ اگر ایک عورت بگڑ جائے تو پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ عورت کو بہت کمزور سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ کمزور ہے نہیں، معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ ان آیات میں ذاتی اور خاندانی زندگی کی اصلاح کی جا رہی ہے، اور معاشی زندگی کی بھی اصلاح کی گئی ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، اپنی خاندانی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، اپنی معاشی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، کہاں کہاں اصلاح کرنی ہے۔ اور خاص الخاص ایمان والوں کو یہاں خطاب کیا گیا ہے
کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اس کے برعکس ہم کیا سوچتے کہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، بغیر حساب نہیں تو ہلکے حساب سے گزریں گے، یا پھر آراف پر انتظار کرنا پڑ جائے گا. جانا جنت میں ہی ہے، کیونکہ آراف والے بھی انتظار کی مشقت کے بعد جنت میں ڈال دیے جائیں گے. کچھ مسلمان تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ جہنم میں سزا پوری کر کے جنت میں چلے جائیں گے. اگر ہم آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہوں تو ہم یہ بات کبھی نہ کریں، بلکہ اس کی درستگی کی فکر کریں کہ ہمیں کیسے اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے. اس دنیا میں اگر کسی ملک کا پاسپورٹ حاصل کرنا ہے یا ویزا حاصل کرنا ہے تو کتنی مشقت سے، کتنی محنت سے اور کتنے پروسیجر سے لوگ گزرتے ہیں، تب کہیں جا کے اس کو حاصل کر پاتے ہیں. لیکن جنت کے لیے اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ کہتے ہیں ایسی ہی جنت مل جائے گی، کوئی عمل کی مشقت کا سوچتا ہی نہیں. اب کون سے ایسے کام ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں جو عمومی طور پر کیے جاتے ہیں؟ فرائض میں غفلت، اور دوسرا حرام چیزوں کا ارتکاب. یہ دو چیزیں آپ کو اپنے آس پاس بہت نظر آئیں گی، فرائض میں غفلت اور حرام چیزوں کا ارتکاب. بہت آسانی سے لوگ کر جاتے ہیں اور اپنی آخرت کا سودا کر رہے ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو کیسے سدھاریں؟ یعنی ہم پر دوہری ذمہ داری ہے، خود اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی سدھارنے کی. تو ہم کیسے اپنے گھر والوں کو سدھاریں؟ کیا ہم ان کو لیکچر سنا سنا کے سدھاریں گے؟ گھر والوں کو تبلیغ اپنے عمل سے کرنی ہوگی. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ایسے عمل میں لانی ہوں گی جس سے گھر والے دین کی طرف آئیں. اخلاق کا اعلیٰ مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کا اعلیٰ مظاہرہ. پھر صبر کرنا ہوگا. زندگی کے بہت سے ایسے مرحلے آئیں گے جس میں صبر کا امتحان ہوگا، تو بھرپور صبر کرنا ہوگا. پھر قربانی کا سب سے پہلا عملی نمونہ ہمیں بننا ہوگا، یعنی قربانی ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنی ہوگی. پھر ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، کیونکہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری زبان سے اثر چلا جائے گا. کہیں ہم نماز لیٹ تو نہیں کرتے، ہم اپنے برے اعمال کی تعویل تو نہیں دیتے، کہیں ہم سنتوں پر عمل کو ترک تو نہیں کرتے، ہم ظلم تو نہیں کر جاتے، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر جاتے، ہم بیٹھ کر غیبتیں تو نہیں کرتے. ہم واقعی با اخلاق ہیں، ہم واقعی صبر کرنے والے ہیں. کیونکہ گھر والوں کو آپ لیکچرز دے کے تبلیغ نہیں کر سکتے. گھر والے امپریس ہوتے ہیں ہمارے عمل سے. ہمارا عمل جتنا اسٹرانگ ہوگا ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہوگا. کو انفسکم و اہلیکم نارا. ہماری کتنی فکر ہے آخرت کو لے کر. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فکر آخرت میں اتنا روتے تھے. ہم کتنا روتے؟ ہمارے رونے کیا ہیں؟ کیا ہماری دعائیں ہیں؟ کیا ہماری کوششیں ہیں؟ ان سب پر ہمیں فوکس ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آگ ایسی ہے وقودھا الناس، ایندھن اس کا لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے. وقودھا کا جو لفظ ہے واو قاف دال سے ہے، وہ ایندھن جس سے آگ جلائی جائے. جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور یہاں پر والحجارہ پتھر سے مراد وہ بت بھی ہیں جن کی مشرک پوجا کیا کرتے تھے. ان کو جہنم میں اس لیے جلایا جائے گا تاکہ مشرکین کی حسرت میں اور اضافہ ہو جائے.
اب اس جہنم میں انسان ڈالے جائیں گے تو جہاں وہ بطور سزا جلیں گے وہاں وہ بطور ایندھن استعمال بھی ہوں گے، یعنی انسان بطور ایندھن بھی استعمال ہوں گے، اور پتھروں سے اس آگ کو دہکایا جائے گا، اور پتھر سے لگی آگ بہت شدید ہوتی ہے۔ علیہا، اس پر ملائکتن، فرشتے ہیں، یعنی جہنم کے دربان فرشتے بنائے گئے ہیں، وہ کسی کو باہر جانے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جہنم میں دربان مقرر کیا ہے۔ اس دنیا کی جیل میں اگر کوئی گیا ہو اور وہاں پر جیلر سے کوئی ملا ہو تو بڑے عجیب حال حلیے کے مالک ہوتے ہیں، اور ایک عجیب نیچر ہوتی ہے، بڑی سختی والی نیچر ہوتی ہے۔ جہنم میں جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صفات بتاتے ہیں، غلاظ، سخت دل ہیں، یعنی انہیں کسی پر رحم نہیں آئے گا۔ شداد، زوراور ہیں، جو عذاب دیں گے تو پوری سختی اور قوت کے ساتھ دیں گے، بڑے مضبوط فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ، نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم، جو اس نے حکم دیا ان کو، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں وہ جو حکم دیے جاتے ہیں، یعنی دوزخیوں کی چیخو پکار اور التجاؤں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہی کریں گے جو انہیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہوگا۔ اگر دوزخی چیخیں گے، التجا کریں گے، تو بھی ان پر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ فرشتوں کا سن کر فوراً سے ہمارے ذہنوں میں ایک خوبصورت تصور آتا ہے، کیونکہ وہ نور سے بنے، نیکی اور پیار کی فیلنگز آتی ہیں، لیکن جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کی یہ صفات ہیں، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت فرشتے وہاں پر مقرر کیے ہیں، جن کی بلڈ یعنی جسم، جن کا سٹرکچر یعنی طاقت، اور جن کی ہیبٹس یعنی عادات بہت زیادہ شدید ہیں، مضبوط ہیں۔ تو یہاں پر اہل ایمان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف خود ایمان والے نہ بنو، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ایمان والا بناؤ، یعنی صرف خود عمل نہ کرو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرواؤ، کیونکہ ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور جو جس کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی پوچھ ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت اپنے عمل سے کریں گے۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ پہلے گناہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بہانے کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی عذر دے دیتے ہیں۔ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں، سچے دیندار ہیں، تو انشاءاللہ گھر والوں میں چینجز ضرور لائیں گے۔ لیکن اگر ہم ظاہری طور پر دیندار ہیں، یعنی ہم نے صرف ایک لبادہ اوڑھ کے رکھا ہے، تو پھر گھر والے بھی ہماری ظاہری دینداری سے بیزار ہو جائیں گے۔ تو اصل چیز ماحول نہیں، بلکہ اصل چیز ہمارا عمل ہے۔ ہمیں خود کو بدلنا ہے، احساس جگانا ہے کہ ہم کتنے فرما بردار ہیں۔ ایک جائزہ ہم سب اپنا لیں کہ ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور کتنے ہم موڈ کے شکار ہیں۔ ہم بڑی آسانی سے کسی کام کے لیے کہہ دیتے ہیں ابھی موڈ نہیں ہے، حالانکہ وہ کتنا اہم کام ہوتا ہے۔ جب تک ہماری ہر چیز دین کے تابع نہ ہو جائے ہم مومن کیسے بنیں گے؟ تو خود کو بھی سدھارنا ہے، عمل میں مضبوط ہونا ہے، احساس جگانا ہے، اور ساتھ ساتھ
اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرنی ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنی فیملی ممبرس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اس میں آپ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا, اس کے لیے دعا کریں. گھر میں چھوٹا سا بھی مسئلہ آ جاتا ہے نا, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لیں, اللہ سے دعا کریں, یا اللہ یہ مسئلہ حل کر دے. پھر اپنے گھر والوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیولپ کیجئے, اعتماد کو بحال کیجئے. اگر آپ ماں ہیں تو بچوں کے ساتھ, بیوی ہیں تو شوہر کے ساتھ, جو جو کردار ہم عورتیں ادا کر رہی ہیں, جو بھی ہمارا رشتہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس میں اعتماد کا بحال ہونا ضروری ہے. اچھا, اس اعتماد کے بحال ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جو بات کریں گے وہ لوگ سنیں گے. اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اپنی بات کو آگے کیسے پہنچائیں گے؟ اور پھر اپنے گھر والوں کو سب سکھائیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگ یہ نہیں سیکھ سکیں گے, کبھی نہ سوچیں. دین سب کے لیے اترا ہے. ان کو اس بات پہ موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ تجوید بھی سیکھ سکتے ہو, تفسیر بھی سیکھ سکتے ہو, ترجمہ بھی سیکھ سکتے ہو. کوئی مشکل نہیں ہے, سب کچھ سکھائیں اپنے گھر والوں کو, اور سب سے بڑھ کر عمل کر کے بتائیں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا, جو 1-1.5 سال کے بچے ہوتے ہیں, وہ بھی گھر میں اگر نماز کا ماحول دیکھتے ہیں تو اللہ کے آگے سجدہ کرنے لگتے ہیں, جن کو کوئی سینس نہیں ہے. کس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ بچے؟ ماحول سے, کہ نماز کا وقت آتا ہے گھر میں چینجز آ جاتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے, اور اس فطرت کو انسان ہی مسخ کرتا ہے. تو عمل کر کے بتانا ہے. پھر اگر گھر والوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو نظر انداز بھی کیجیے. یعنی ایک سافٹ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, ایک نرم رویہ ہونا چاہیے. عمومی طور پر دین سیکھنے والے لوگ بڑے ریجڈ ہو جاتے ہیں, بڑے اسٹرک ہو جاتے ہیں, غلطی کو معاف کر ہی نہیں پاتے ہیں. تو ان کو گیپ دیجیے, ان کو سنبھلنے کا موقع دیجیے. دھیرے دھیرے ان کو عمل میں میچور ہونے دیجیے. پھر اگر بار بار بھی وہ عمل نہ کریں, اسپیشلی بچے, تو پھر ان پر سختی بھی کی جائے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث بھی رکھی کہ نماز کی ٹریننگ تو 7 سال سے شروع ہو جاتی ہے. جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تب سے شروع ہو جاتی ہے. اس وقت سے لے کر 10 سال کی عمر تک نرمی سے اس کو سمجھایا جائے گا. لیکن جب وہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اور پھر بھی نہ مانے تو پھر اسٹرکٹنس کی جائے گی. پھر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے ڈسکشنز بھی ہونے چاہیے. کھانے کے ٹائم پر کوئی ایسی میٹنگز جو گھر میں ہوتی ہوں, مل بیٹھنے کا کوئی موقع ہو, تو چھوٹے چھوٹے ڈسکشنز ہونے چاہیے. بچوں سے ان کی رائے معلوم کرنی چاہیے. تو کوشش کرنا ہے. باقی راستہ دکھانے والی ذات, ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اپنی کوشش کر کے بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے. تو ان آیات میں ذاتی اور خاندانی زندگی کی اصلاح کی جا رہی ہے, اور معاشی زندگی کی بھی اصلاح ہے, اور اس میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے. اگر ایک عورت بگڑ جائے تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. عورت کو بہت کمزور سمجھا جاتا ہے, حالانکہ وہ ہے نہیں. وہ معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے, بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اس کے ہاتھوں میں نسلیں تربیت لے رہی ہوتی ہیں, اس لیے ان کا دین پر آنا تو بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین کفروا, اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا, لا تعتذروا, نہ تم معذرت کرو, الیوم, آج کے دن, انما, بے شک, تجزون, تم جزا دیے جا رہے ہو, ما کنتم تعملون, جو تھے تم
تم عمل کرتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اب کافروں سے مخاطب ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب تم معذرتیں نہ دو قیامت کے دن. کوئی بہانے مت بناؤ کیونکہ تمہاری بہانہ سازی آج کچھ کام نہیں آئے گی. کسی قسم کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. اور جو کچھ بھی تمہیں سزا دی جا رہی ہے یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون.